السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، اس کلپ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی گئی ہیں، لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ماہ شعبان کو ماہ شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے۔ یعنی شعبان تشعبہ یا تشعب سے کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، حصہ ہونا اور صاف در صاف ہونا، تو اسی لغوی معنی سے گویا کہ لیا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شعبان کہا گیا ہے۔ لیکن اس بابت جس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے وہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے۔ کیا ہے وہ ذرا دیکھیے۔ انما سمیہ شعبان، شعبان صرف رکھا گیا ہے لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ فِيهِ، کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سارے خیرات و برکات پھوٹتے ہیں۔ بہرحال کس نے بتلایا؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ بات کہی ہے تو اجر و ثواب کی بات کرنا یہ غیبیات میں سے ہے۔ کس کا عمل قبول ہوا، کس کو اللہ دے گا، کیا دے گا، وہ اللہ رب العالمین جانے۔ اس پر گفتگو ہمیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث موجود ہے التدوین فی اخبار قزوین میں، جلد نمبر 1 صفحہ 135 میں۔ رافعی، علامہ رافعی قزوینی شافعی، جن کا انتقال 623 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی کتاب سے نقل کی ہے جمع الجوامع میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3043۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال میں بھی موجود ہے 35173 کے تحت، یہ علاء الدین کی ہے۔ اسی طریقے سے 35177 میں بھی موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے۔ صحیح و ضعیف الجامع میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4871۔ ضعیف الجامع میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2061۔ ترتیب الاعمال خمیسیہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 129، اور رقم ہے 1843۔ علامہ شجری کی ہے، جرجانی کی ہے، جن کا انتقال 599 ہجری میں ہوا ہے۔ اس میں وجہ بیان کی گئی ہے فَيَكُونُ عَوْنًا عَلَى صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، اس اعتبار سے یہ مدد ہوگی رمضان میں روزہ رکھنے کا، لیکن حدیث چونکہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ لِرَمَضَانَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، کیونکہ اس میں رمضان کے لیے بہت زیادہ خیرات و برکات پھوٹتے ہیں۔ کہاں دیکھیں گے اس کو آپ؟ ابو الشیخ نے ذکر کیا ہے فی الثواب میں، اپنی کتاب الثواب کے اندر، اور الفردوس بمعصور الخطاب میں علامہ دیلمی نے ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 2339 کے اندر۔ اور علامہ دیلمی کا انتقال 509 ہجری میں ہوا ہے، کیونکہ اس کی سند میں زیاد بن میمون صاحب الفاقہ درو گوہ جھوٹا ہے۔ کنز العمال میں 24293 کے تحت موجود ہے۔ جامع الحدیث میں 35996 میں موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الضعیفہ، سلسلۃ الحدیث الضعیفہ، محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی اللہ کی، اس پر وہاں پر انہوں نے بہت لمبی بحث کی ہے، 3223 کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رمضان کے لیے خیر کثیر پھوٹتا ہے، اس اعتبار سے جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری وجہ، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے سمیٰ بذلک لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، کیونکہ عرب کے لوگ اس میں پانی کی تلاش میں جدا ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے اور تلاش کرنے لگتے تھے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 138۔ فضل و شہر شعبان، فضل شہر شعبان کے فضل میں صفحہ 1 پر، یہ ہے کتاب شیخ محمد صالح المنجد کی۔ تو اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ صالح المنجد نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ کیونکہ خانہ بدوسانہ جو زندگی گزارتے تھے عرب کے لوگ، شعبان کے مہینے میں پانی اور چراگاہ کی تلاش میں وہ جدا ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے اور منتشر ہو جاتے تھے
اس وجہ سے شعبان کو کہتے ہیں شعبان کہا جاتا ہے۔ ابو عمر ابن العلا اہل لغت میں سے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے شعبان رکھنا اس وجہ سے ہے کہ تشعبت فیہ القبائل واعتزل بعضها بعضا، اس میں قبائل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ چونکہ حدیث موضوع ہے، چونکہ اس بابت جو حدیث ہے وہ موضوع ہے کہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر منتشر ہوتا ہے، پھوٹتا ہے، کہتے ہیں حدیث چونکہ ضعیف ہے اس وجہ سے اس بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے، اور اس ضعیف حدیث سے اس طرح کرنا روا نہیں ہے۔ ہاں عرب کے لوگوں کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ اس ماہ پانی کی تلاش میں منتشر ہو جایا کرتے تھے، تو یہ بات اس کے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بات حافظ ابن حجر جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا، اور اسی طریقے سے محمد صالح المنجد نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ سمیٰ بذالک لتشعبہم فیہ اے لتفرقہم، نام رکھا گیا ہے شعبان کا کیونکہ شعبان کے مہینے میں لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور شعبان قمری سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور شعبان کی جمع شعبانات و شعابین آتا ہے، جیسے رمضان و رمادین۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو التدوین فی اخبار قزوین جلد نمبر 1 صفحہ 135 53، اور مختار الصحاح مادہ ہے شین عین با صفحہ 354، اور القاموس المحیط میں بھی موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ 82، اور لسان العرب میں بھی موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ 501۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شعبان کو اسی لیے نہیں شعبان کہا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیرات و برکات منتشر ہوتی ہے جس کی وجہ سے، بلکہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں عرب کے لوگ جدا ہوتے تھے، منتشر ہوتے تھے، اور شعبان کا معنی بھی بکثرت منتشر ہونے کے اور شاخ در شاخ ہونے کے اور جدا ہونے کے اور منتشر ہونے کے ہوتے ہیں، اس لیے شعبان کو شعبان کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔